الشمس والقمر بحسبان. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں اتنا تیز بارش ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا. تو صبح نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ اے حضور کے عاشقو، رات جو بارش ہوئی ہے مدینہ شہر کے اندر، مسجد نبوی شریف کی چھت سے پانی ٹپکا اور پانی مسجد کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہم مسجد کی چھت کی لپائی کرتے ہیں، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. تو صحابہ اکٹھے ہوتے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود گارا بنانا شروع کر دیا. جی، یہ اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں کہ جن کے دور حکومت میں 23 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی خلافت پھیل چکی تھی. 23 لاکھ مربع میل کے امیر بادشاہ سلامت، حالت دیکھیے، مسجد نبوی شریف کی چھت کے لیے خود گارا بنانا شروع کر دیا. بہرحال آپ گارا بنا رہے تھے، دن نکل آیا. اتنی دیر میں کسی بادشاہ کا قاصد پہنچا مدینہ شہر کے اندر، اور اس نے دریافت کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ملنا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد نبوی کے پاس آپ کو ملیں گے. تو ایلچی قاصد چلتا چلتا مسجد نبوی کے جب پاس پہنچا تو لوگوں سے پوچھا کہ عمر کون ہے جو آپ کا امیر ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ جو سامنے گارا بنا رہا ہے نا، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو ایلچی چونک سا گیا، عجیب سی کیفیت اس کی ہو گئی کہ ہمارے بادشاہ تو پاؤں کو مٹی نہیں لگنے دیتے، ان کا جاہ و جلال، ان کا رہن سہن، ان کا طرز زندگی تو کچھ عجیب سا ہے، پر یہ کیسے امیر ہیں کہ حالت دیکھیے، جسم گارا گارا ہوا کھڑا ہے، مٹی مٹی ہے جسم کے اوپر. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ پہنچے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا فلاں بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا قاصد ہوں، اور میرے پاس آپ کے لیے اس نے 3 تحفے بھیجے ہیں. تو جب دیکھا گیا، پہلا تحفہ تو یہ تھا، اس نے اعلیٰ قسم کی خوشبو لایا، اعلیٰ قسم کی جو بادشاہ استعمال کرتے ہیں. کہنے لگا یہ بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے دی ہے، آپ استعمال کیجئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس شیشی کو دیکھا، فوراً اس کا ڈھکن کھول کے اس گارے کے اندر پلٹ دی. جی، اس گارے کے اندر اعلیٰ قسم کی خوشبو، اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو جو بادشاہ استعمال کرتے تھے، آپ نے گارے میں پلٹ دی اور پھر گارے کو الٹ پلٹ کرنے لگے. تو وہ کہنے لگا امیر المومنین عمر، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو اعلیٰ قسم کی خوشبو تھی، آپ نے اپنے استعمال میں لانی تھی اور آپ نے گارے میں پھینک دی. حضرت عمر نے کہا یار، یہ گارا میں مسجد نبوی کی چھت کے لیے بنا رہا ہوں، تو اس گارے میں خوشبو آتی رہے گی، اس طرح مسلمان نماز پڑھنے آئیں گے تو ان کو یہ خوشبو محسوس ہوتی رہے گی. سوچ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے. دوسری جو اس نے آپ کو چیز دی وہ یہ تھی کہ زہر لایا تھا، تھوڑی سی زہر، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے، تو اپنے دشمن کو چپ کر کے یہ زہر آپ نے دے دینی ہے، تو آپ کو دشمن ختم ہو جائے گا. حضرت عمر نے وہ شیشی کھولی، کھولنے کے بعد کیا کیا، خود ہی اس زہر کو پی لیا. تو وہ حیران سا ہو گیا، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. اپنا نفس یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر یہ مر گیا تو پھر ہماری کامیابی ہے. تو وہ حیران سا ہو گیا. تیسری جو اس نے چیز پیش کی وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ساتھ لایا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اس وقت کے بادشاہ بھی، آج کل بادشاہ بھی عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں.
کہا یہ نوجوان لڑکی اس نے بھیجی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لیجئے، کنیز بنا کر اسے استعمال کیجئے گا۔ آپ نے ادھر دیکھا تو دور ایک صحابی آپ کو نظر آیا، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا آپ کی شادی ہو گئی؟ تو عرض کرنے لگا نہیں یا عمر، میری شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا چلو ہم آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے وہی کھڑے کھڑے ہی اس کا نکاح اس صحابی کے ساتھ پڑھ دیا اور ان کی شادی کر دی اور ان کو دونوں کو رخصت فرما دیا۔ تو وہ ایلچی جب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر یہ خبر دی کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ کے تحائف پہنچائے ہیں، ان کے پاس گیا ہوں، بیٹھا ہوں، پر کبھی غلطی کر کے بھی ان سے مقابلہ مت کرنا، جو چیز مجھے ان میں نظر آئی ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس طرح کا امیر ہونا، اس طرح کا اگر امیر ہونا، پھر آپ کے دشمن آپ سے تھر تھرا کر ڈریں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو فرمایا کرتے تھے، اے عمر جس راستے سے آپ آتے ہو نا وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ جاہ و جلال آپ کا اتنا تھا اور آپ کی سادگی دیکھیے، تو اس سادگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ امیر المومنین ہو کر خود مسجد کا گارا بنا رہے ہیں، تو آج کے حکمران تو پاؤں پہ مٹی نہیں لگنے دیتے۔ ریاست مدینہ کے اصل حقدار، ریاست مدینہ بنانے والے، ریاست مدینہ کے قانون چلانے والے یہ ہیں حضور کے عاشق۔ ان سے سبق سیکھیے اور انہی کی زندگی پر عمل کرنے سے، انہی کی زندگی کو اپنے اوپر ڈھالنے سے انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔